औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजेज है ये आजकल एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया के बारे में लोग गाइडेड नहीं है कि हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। चाहे आप अपना कोई कंटेंट क्रिएट करके उसको अपलोड करते हैं या आप दूसरों का अपलोडेड कंटेंट देखते हैं, बट पीपल आर नॉट प्रॉपर्ली गाइडेड एंड दे नीड guidance that how should we use social media from an Islamic perspective। और फिर इसमें ये कि कुछ लोगों का ये कहना है कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज हम इसको देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, यू डोंट हैव टू आस्क टू एनी मुफ्ती अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू आस्क योर सेल्फ। अपने आप से आपने ये पूछना है। जब भी आप कोई, पहले अभी हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो किसी भी तरह का है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर्स हैं आपकी, कुछ भी है, रिकॉर्डेड मटेरियल है। जब भी आप कोई कंटेंट बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ वीडियो, तो आप फैसला करें या आप अपने आप से सवाल पूछें कि ये वीडियो या ये शॉर्ट, ये स्टोरी, रील, व्हाटएवर, वुड इट गो इन योर फेवर और वुड इट गो अगेंस्ट यू? ये आपके हक में जाएगी या आपके ख़िलाफ़ जाएगी? ये मैसेज है मेरा फॉर ऑल द टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स, ट्विटर्स और वट एवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। और ये मैसेज जो है ये यंगस्टर्स के लिए भी है, ये टीनेजर्स और जो बूढ़े लोग हैं, मिडिल एज्ड पीपल, हर उम्र के लोगों के लिए है जो भी सोशल मीडिया के लिए किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई रील बनाते हैं, तो उससे पहले 3 से 4 मरतबा ख़ुद गौर से देखें। देखते वक्त साथ आपने ये सोचना है कि आपने ये वीडियो क्या मैं फ़ख्र से अल्लाह के सामने चला सकूँगा? अगर आप फैसला ना कर पाएँ या अगर आप श्योर ना हो, आई मीन इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट would I be able to proudly present or play this reel in front of Allah, तो फिर आप उस वीडियो को कहें कि just go to hell और डिलीट कर दें प्लीज़। ये एक it's a big problem today, it's a big social problem that people are not guided that how should we use social media। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछें, अल्लाह ने एक दिन मुझे अपने सामने खड़ा करके ये वीडियो चलानी है, वुड दैट बी ओके? उस वक्त क्या मुझे कोई शर्मिंदगी, कोई हेजिटेशन तो नहीं होगी? और अल्लाह मुझे कहेगा फ़ैसला करो, ये आपके हक में जा रही है या ख़िलाफ़ जा रही है? आपका अपना क्रिएट किया हुआ मटेरियल, आपका अपना क्रिएटेड कंटेंट आपकी जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला कर देगा। सूरह अल इसरा आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, कफ़ा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह विल से रीड योर रिकॉर्ड, रीड योर रिकॉर्ड, सफिशिएंट इज़ योरसेल्फ अगेंस्ट यू दिस डे एज अकाउंटेंट। अल्लाह कहेगा कि पढ़ो अपना नामाए एमाल, आज अपने मुतल्लिक हिसाब करने के लिए तुम खुद ही काफ़ी हो। तो उस दिन भी तो हमने खुद ही जो है वो गेस कर लेना है कि हम कौन सी साइड पे जाना डिज़र्व करते हैं। तो क्यों ना हम आज कर लें, इस दुनिया में कर लें ये सारा हिसाब। इस आयत के बारे में सोचें जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाई, और फिर देखते हैं आप क्या कहेंगे। क्या लगता है किस साइड पर जाना चाहिए होगा आपको उस दिन, और किस साइड पर जाना आपको अजाब लगेगा उस वक्त, और किस तरफ जाना आप पसंद करेंगे? आपकी हसरत होगी कि काश मैं इस साइड पे जा सकूं, इस तरफ वालों में शामिल हो सकूं। इमेजिन करें आप उस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं अपनी, और अल्लाह कह रहा है कि अब बताओ किस तरफ जाना है। Where do you think you're gonna go? That's all. Nothing else. With this one question, you already know what to do and what not to do. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हमें आखिरत के दिन पर सिर्फ ईमान और अक़ीदा हमारा नहीं है, यकीन है कि ये दिन आना है आखिरत का। हम सबको पता है कि हमने अल्लाह के सामने जाना है, सारा रिकॉर्ड वहाँ पे खुलना है।
وہاں پہ دیکھنا پڑنا ہے. اگر کوئی شخص اسی چیز میں ڈاؤٹ پہ ہے کہ پتہ نہیں دیکھا جائے گا جب آئے گا، پتہ نہیں یہ سب چیزیں سامنے آنی بھی ہیں کہ نہیں آنی ہے، وہ تو کیس ہی ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر ہم سب کا اس پر یقین ہے کہ یہ دن آنا ہے آخرت کا، اور ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سارے ریکارڈز کو دیکھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ، ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے. کلک کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسی تمام ویڈیوز ختم کر دیں اور اللہ سے کہیں او اللہ forgive me، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اٹس اوور، آئی ہیو ڈیلیٹڈ دا کنٹینٹ which was not liked by you. جو کنٹینٹ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا توبہ کی نیت کے ساتھ، اس پر اللہ سے معافی مانگ لی، اب وہ روز قیامت آپ کو نہیں دکھایا جائے گا، بیکاز اٹس wiped out by the tears of توبہ، by the intention of توبہ. So there is basically two principles: discipline and accountability. دیکھیں، موت وہ واحد چیز ہے، وہ واحد ایسا واقعہ ہے، انسیڈنٹ ہے جس کا ہم سب کو پتہ ہے. چاہے آپ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر کوئی مسلمان ہے لیکن اس کے عقائد، اس کا یقین آخرت پر اتنا مضبوط نہیں ہے، irrespective of that fact، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر انسان کو جو اس دنیا میں ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. فیوچر میں ہونے والے کسی اور انسیڈنٹ کا انسان کو اتنا یقین نہیں ہوتا جتنی کنفرمیشن اس کو ڈیتھ کی ہے کہ یہ مجھے ایک نہ ایک دن آنی ہی آنی ہے. One thing that is definitely going to happen with all of us is death. تو مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں اس طرح کے کام نہ کرے کہ جس سے موت کا خیال اس کو ٹیررائز کر دے، اس کو خوفزدہ کر دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کانڈکٹ اس طرح کا رکھے، اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق اس طرح سے رکھے کہ موت کا خیال اس کو اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات کا خیال لگے، ایسی ملاقات جو پلیزنٹ مومنٹس میں ہو. اپنی موت کو اللہ کے ساتھ اپنا فرسٹ بیوٹیفل انٹریکشن بنانے کے لیے آپ کو اس دنیا میں ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایسی ہی ایفرٹ جیسے آپ ایک اچھی پوسٹ بنانے کے لیے کرتے ہیں، کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں ایک اچھا سیٹ اپ، اچھا لائف سٹائل بنانے کے لیے کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے ساتھ موت کو ایک بیوٹیفل انٹریکشن بنانے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایسے نہیں ہے کہ you would just wake up a morning and you would say, okay, I'm going to have a meeting with Allah and it's going to be a very beautiful meeting. No, it's not gonna like that. آپ کو اللہ کے دیے ہوئے یا اللہ کے لائکس اور ڈس لائکس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر دنیا کی وہ لذتیں، وہ اٹریکشنز آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جن کے اوپر اللہ نے لمیٹیشنز پٹ کی ہیں، تو وہاں آپ کو اپنے من کو مارنا پڑے گا. جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو دنیا کا ایک نارم ہے پوری دنیا میں کہ آپ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، چاہے کوئی مطلب اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ کلچرز ویری کرتا ہے، کیکس، مٹھائیز، گفٹ ایٹسیٹرا، کوئی بھی چیز آپ لے کر اپنے ساتھ کسی کے گھر ملاقات کرنے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ سے ملاقات کے وقت بھی ہم اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. اب دیٹ از فار اس، دیٹس اپ ٹو اس ٹو ڈیسائڈ کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، آور گڈس اور آور بیڈس. یہ فیصلہ ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے کہ اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا لے کے جانا ہے اس سے پہلی ملاقات کے ٹائم پہ. سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. او یو ہو بلیو، بی کانشیس آف اللہ. اٹ مینس ڈیولپ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ ود اللہ. ایچ ون آف یو شوڈ لک انٹو واٹ یو ہیو پریپیئرڈ فار ٹمورو. یہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں اللہ. سو تھنک واٹ یو ہیو پریپیئرڈ. دیکھیں آپ دنیا میں کیا پھیلا رہے ہیں، اچھائی پھیلا رہے ہیں، حیا پھیلا رہے ہیں، دین کا، اللہ کا پیغام پھیلا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کی باتوں سے جڑے ہوئے کسی مقصد کو بیان کر رہے ہیں، کسی مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں. کسی بھی طرح سے جو آپ کا کنٹینٹ ہے، جو آپ اپلوڈ کرتے ہیں یا جو آپ دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے میسج سے، اللہ کے کام سے کنیکٹڈ ہے.
یا آپ کچھ اور پھیلا رہے ہیں. اللہ ول شو یو یور اون کلپس and you will be asked to decide which side you would like to go, where do you deserve to go. جب ہم لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. نصیحت کرنے والوں سے ناراض ہونے کا آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی فائدہ ہے. انفیکٹ آپ کو تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، آپ کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے آپ کے کلپس کو چلائے گا، آپ کے کنٹینٹ کو دیکھے گا. یا اگر آپ کنٹینٹ کریٹر نہیں بھی ہیں کسی طرح کے، جو بھی پوسٹ آپ لگاتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھلیں گی اور اللہ دیکھے گا. تو اگر آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا ہے یہ بات سوچ کر، then I think guys you better delete it and do something else. کیونکہ یہ تو ریالٹی ہے کہ اللہ نے کہنا ہے کہ پڑھو اپنا جو اعمال نامہ ہے، ریکارڈ آف ڈیڈس، خود پڑھو. واٹ ڈو یو تھنک، کیا خیال ہے آپ کو کہ جو کچھ آپ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ پر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، یہ سب آپ کے اعمال نامے میں نہیں لکھا ہوگا؟ اٹ کانٹ بی لائک دیٹ. وہاں تو ہر سیکنڈ کا ریکارڈ آنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنے سے روکا جا رہا ہے. نو، ہم تو صرف اتنا بتا رہے ہیں بھائی کہ آپ کو ڈیفینیٹلی شو کیا جائے گا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹس پر. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، دیر شوڈنٹ بی اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ان اینی مسلمس مائنڈ. ڈاؤٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کسی بھی مسلمان کے ذہن میں کیونکہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ ڈزنٹ لائی. So you are going to be shown what you did, every clip, every move of yours. So realize, where do you stand as a Muslim? Am I going to be able to watch this in front of Allah? میں یہاں کسی کو جج نہیں کر رہی ہوں. Who am I to judge anybody that who is using it wrongly? No, I'm not judging anybody. I'm just reminding you guys, a soft reminder, that this is not the right thing if you're doing it. Think about it. Make a difference by changing. When you take a step to Allah, you are actually taking a step to success. اللہ کی طرف ایک قدم اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی کامیابی کی طرف، اپنی فلاح کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں. کیونکہ اللہ اپنی طرف آنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اللہ قدردان ہے. But first, you have to realize and change. پہلا سٹیپ آپ ہی کو لینا ہے اللہ کی طرف. That's all I have to say.